لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انا ادعوکم الی کتاب اللہ وسنت نبیہ فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت. صلوات پڑھ دیں. عزیزان محترم معزز سامعین سلام علیکم. اللہ نے زندگی عطا کی اور ایک بار پھر موقع دیا کہ اس منبر رسول سے آپ کے درمیان کچھ گفتگو ہو سکے. کوشش یہ بھی ہوگی کہ وہ جو گفتگو ہو وہ بارگاہ الہی اور بارگاہ حسین میں قبول ہو جائے انشاءاللہ تعالی. میں نے امام حسین علیہ السلام کے جس خط کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ وہ خط ہے جو امام نے مکے پہنچنے کے بعد بصرے والوں کو لکھا، اور اس خط میں تقریباً اپنے مشن کی نشاندہی کی. حسین کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آواز دیتے ہیں انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ. دیکھو حسین ابن علی تمہیں اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا ہے. حسین ابن علی تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہے. انا ادعوکم الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی، والسنت نبی یہی، اور اس کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہے. تم یہ مت سمجھو کہ حسین اپنی کچھ بنانے کے چکر میں، حسین خود لیڈر بننے کے چکر میں. تم یہ مت سمجھو، مزاج کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں نا. جب سامنے والے کا مزاج ایسا ہو تو اس کے لیے یہ باتیں واضح کرنی پڑتی ہیں. تم یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کے کتاب کی طرف بلا رہا ہوں اور اس کے نبی کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں. اور جو تم غفلت کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارا دین بہت اچھا چل رہا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو نظام اور سسٹم ہے الحمدللہ کافی خوب ہے، تو میں حسین تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ. سنت نبی دم توڑ رہی ہے اور بدعتوں نے سر اٹھا رکھا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں. میں حسین تمہیں آواز دے رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں غفلت کی نیند سے اٹھا رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں ابتدائے کربلا لوگوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنا. اور یہ ہم یاد رکھیں کہ جو کربلا میں حسین کا مشن ہے 1400 برس کے بعد اس فرش ازا کا وہی مشن ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا تو کربلا ہمارے پاس ہے، ورنہ کربلا کربلا کہتے ہوئے مر جائیں، کربلا ہمارے نزدیک بھی نہ آئے گی. امام حسین کیا کرے؟ بصرے والوں میں تمہیں غفلت سے نکال رہا ہوں.
لیٹر لکھا ہے بصرے والوں کو، لیکن مراد تو پوری امت ہے۔ اور حسین کا کلام اسی قرآن کی طرح ہے جو نازل ہوا پیغمبر پر اس 11 ہجری سے پہلے، لیکن تھا قیامت تک کے لیے۔ اسی طرح حسین ابن علی علیہ السلام کا کلام بصرے والوں کے خط میں ہے، لیکن تمام امت کے لیے ہے۔ یہ سوچ کے مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جانا کہ دین بہت اچھا چل رہا ہے، یہ سوچ کے نہیں کہ ہماری مجلسیں تو قائم ہیں، ہمارے یہاں نماز جماعت بھی ہوتی ہے، لوگ وہاں بھی آ جاتے ہیں، یہاں بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ نہیں، معاشرے پہ نظر ڈالو، معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ مسجد میں جو آئے گا وہ عبادت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ مجلس میں جو آئے گا، فرش اعضاء پہ بیٹھے گا، وہ اچھا کام یا خطیب کے بیان کو نہیں سنے گا تو اور کیا کرے گا؟ اس معاشرے پہ ڈالو کہ یہی جو مسجد میں بیٹھتا ہے جب یہ دکان پہ جاتا ہے تو اسے اللہ یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اس معاشرے پہ نظر ڈالو کہ یہ مسجد میں عبادت کرنے تو آ جاتا ہے لیکن اپنے بھائی کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ تو مومن مسجد سے نہیں پہچانا جاتا، مومن معاشرے سے پہچانا جاتا ہے، مارکیٹ سے پہچانا جاتا ہے، بازار سے پہچانا جاتا ہے۔ مسجد میں تو سب عبادت گزار ہو جاتے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے طرف مت جاؤ، ان کی پیشانی پہ پڑے ہوئے بڑے بڑے گھٹوں کو دیکھ کے بے وقوف مت بن جانا، ان کی لمبی لمبی نمازیں دیکھ کے یہ مت سمجھ جانا کہ ان سے بڑا چنئی میں کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ امام صادق کچھ جملے ہمارے بھی ہیں، ورنہ کہیں کون سی حدیث میں چنئی آیا بھائی؟ کیونکہ بات کو آپ تک پہنچانا ہے نا، واضح کرنا ہے۔ تو تم مسجد میں ان کی لمبی لمبی علیکم السلام عبادتوں پہ مت جاؤ، ان کے لمبے لمبے سجدوں پہ مت جاؤ، ان کی طولانی عبادتوں پہ مت جاؤ۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہیں کہ نہیں ہیں تو انہیں مارکیٹ میں دیکھو کہ سچ کتنا بولتے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھو کہ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش کیسے آتے ہیں۔ یہ دیکھو کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے مشکلیں ایجاد کرتے ہیں۔ وہاں دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا مومن کون ہے۔ مسجد میں جو آئے گا نماز نہیں پڑھے گا تو اور کیا کرے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو لہٰذا امام حسین کہہ رہے ہیں بصرے والوں کو، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، یہی میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور جو تم غفلت میں پڑے ہو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ فإن السنۃ قد امیتت، سنت نبی دم توڑ رہی ہے، والبدعۃ قد احییت، اور بدعت نے اپنا سر اٹھا رکھا ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو یزید کو؟ ہر بدعت کو اسلام کہہ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہو یزید کو؟ شراب خوری کو بھی اسلام کہہ رہا ہے، جوے کو بھی اسلام کہہ رہا ہے۔ جتنے صفات ہیں اس کو اسلام کا لباس پہنانا چاہتا ہے یزید، اور تم سو رہے ہو کہ اسلام صحیح چل رہا ہے۔ تو میں حسین ابن علی تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہوں، میں حسین ابن علی تمہیں اٹھانا چاہتا ہوں، خواب غفلت سے اٹھانا۔ آؤ میرے ساتھ، آ جاؤ اگر سعادت چاہتے ہو۔ میں جا رہا ہوں اس مشن کو کچلنے کے لیے، میں جا رہا ہوں اس نظام کو جس کو یزید نے اٹھا کے اسلام کا نام دے رکھا ہے، اسے مٹانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اگر تم سعادت چاہتے ہو تو آؤ شریک ہو جاؤ میرے ساتھ۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ایک خاص توجہ آپ سے یہ میں چاہتا ہوں، انشاءاللہ 10 مجلسیں ہیں، مکمل سنیے گا۔ خاص توجہ یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کا مشن ہمیں چلانا ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار وارث ہیں حسین ابن علی کے مشن کے۔ اگر صحیح چلایا تو وراثت کو صحیح جگہ پہ رکھا، اگر صحیح نہیں چلایا تو خائن کہلائیں گے۔ حسین ابن علی یہ بیان دے کر کے لوگوں کو، اور کربلا معمولی چیز نہیں ہے، کربلا میں پاور بہت ہے، طاقت بہت ہے، لیکن استعمال کرنے والا چاہیے، سمجھنے والا چاہیے، درک کرنے والا چاہیے۔
اس کی سامنے کی مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے کہی جا سکتی ہے کہ اچھا موبائل لے لیں آپ، اس کے سسٹمز بہت ہیں، اس موبائل سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے نا؟ قرآن اسی میں، مفاتی اسی میں، نہج البلاغہ اسی میں، تفسیریں اسی میں، ہے نا؟ اس کے علاوہ دنیا کے ساتھ بینک سے پیسے ادھر سے ادھر کرنے اسی میں، کسی کو کچھ بھی کرنا ہے اسی میں، میسج دینا ہے اسی میں، کال کرنا ہے اسی میں۔ لیکن ایک شخص ہے جس کے پاس موبائل ہے اور استعمال کا طریقہ نہیں جانتا، ہے نا؟ تو وہ کیا بہت کرے گا، فوٹو کھینچے گا، سیلفی اپنی، دوسروں کا فوٹو کھینچے گا، کیا فوٹو کھینچنے کا کام ہے، ٹارچ جلا لے گا، ٹارچ جلانے کا، وہ جو معمولی اور سامنے کے فائدے ہیں اسے حاصل کرے گا، لیکن جو اس کی دنیا ہے اس سے غافل ہے۔ واضح ہوا کچھ؟ موبائل بہت اچھا ہے، 1 لاکھ سے اوپر کا ہے نا؟ سسٹم بھی بہت ہیں، نیٹ وغیرہ کی سہولتیں سب اس کے اندر موجود ہیں، بالکل ہر روز جتنی جی بی چاہیں ہے، لیکن استعمال کرنا نہیں آتا تو وہ موبائل بیکار ہو جائے گا۔ رکھتا اپنے پاس بہت کچھ ہے لیکن کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ ہمیں استعمال کا طریقہ نہیں پتہ۔ مجلس عزا، فرش عزا، کربلا ہے بہت کچھ، بہت کچھ ہے، انسان کو تاریکی سے نکال کے نور میں لا دے گی، انسان کو گمراہی سے نکال کر کامیابی کے راستے پہ لے آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ کربلا کو سمجھنے کا، کربلا کو استعمال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے، جو ہم نے تھوڑا سا بگاڑ رکھا ہے۔ دیکھیے بھائی، ہم تو اوپن گفتگو کرتے ہیں، 2-3 سال آپ کے یہاں پڑھ چکے ہیں، آپ جانتے ہوں گے اچھی طرح سے، ہم نے بگاڑ رکھا ہے۔ مجلسیں کیوں؟ غم منانے کے لیے، ایک جو مشہور اور معروف ہے، ثواب بھی آ جاتا ہے جیسا آپ، مجلسیں کیوں؟ غم منانے کے لیے، ثواب لینے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے۔ واقعاً ایسا ہی ہے، سچ پوچھئے تو حسین ابن علی کے سر پہ ایک تلوار اور لگی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ دنیا کے بہترین انسانوں کو لے کے کربلا میں آیا ہوں اور اتنی عظیم قربانی دی میں نے، اور اتنے چھوٹے سے ہدف میں سمیٹ کے رکھ دیا تم نے، اتنے چھوٹے سے ہدف میں ہمیں رو لیا جائے۔ کربلا اس لیے ہوئی کہ 1400 برس کے بعد ہم روئیں، کربلا اس لیے ہوئی کہ 1400 برس کے بعد ہم مجلس میں اکٹھا ہو کے ثواب حاصل کر لیں، کربلا اس لیے ہوئی۔ اب تو وہ جو ثواب اور یہ تو چہرہ دیکھ کے آتے ہیں مجلسوں میں، کس کی طرف سے ہے، کون پڑھ رہا ہے، یہ سب اور آگے نکل گئے ہم۔ تو کربلا کا جو مقصد تھا وہ کون بتائے گا؟ اور جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اسے عملی جامہ کیسے پہنائیں گے؟ ہم تو بچپن سے یہی سنتے ہیں، بیٹا مجلس میں جانا بہت ثواب ہے، بیٹا آنسو بہانا تمہیں جنت مل جائے گی۔ جو کچھ رکھا ہم نے سب اپنے ہی فائدے کے لیے رکھا، تبرک بھی رکھا ہم نے، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے رکھا تھا یہ تبرک غیروں کے لیے، غیروں کے لیے رکھا تھا کہ کم سے کم ذکر حسین سمجھ میں نہیں آئے گا تو تبرک کے لیے ہی آئیں گے، اور دروازے تک بلانا ہمارا کام ہے، قلب میں اتر جانا حسین کا کام ہے۔ یہ ہم نے سوچ کے ہمارے بزرگوں نے کیا تھا اور بڑا کام بھی کیا اس تبرک نے۔ اب وہ بات اور آ گئی کہ اب اپنے اسی تبرک پہ بھڑ جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں کم دیا اور انہیں کیوں زیادہ دیا، ہم اسے ہدف سمجھنے لگے۔ کتنی چھوٹی بات آ جائے گی نا۔ اور کہتے بھی ہیں بعض خطبہ ممبر سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ تبرک ضرور کھائیے گا مولا کا، اور تبرک نہ لیا تو کچھ نہ لیا۔ اچھا، کچھ لوگ اسی میں یہ سمجھتے ہیں کہ تبرک لے لو پوری مجلس کا ثواب آ گیا۔ اب تو شارٹ کٹ میں سبھی ڈھونڈتے ہیں نا، جب مصائب میں شریک ہو گئے، ایک قطرہ آنسو رو دیا، پورا ثواب مل گیا۔ یہ جو سر وقت آ گئے تھے مجلس میں، انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، وہ بیوقوف ہے، ابھی 9 بجے کا اعلان ہے اور پہنچ گئے 9 بجے، بیوقوف ہے۔ ہمیں پتہ ہے 10 بجے شروع ہوگی، ہم عقل مند ہیں۔ اسے نہیں پتہ کہ یہ جس نے جو
اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ یہاں دروازے پہ یا یہاں بیٹھ کے کہ ابھی کوئی نہیں آیا، ابھی کوئی نہیں آیا، اور 1 گھنٹہ انتظار کیا، شاید یہی 1 گھنٹہ اسے محشر میں نجات دے دے۔ اور جو آپ وہاں بیٹھے تھے چالاک بن کر کے کہ ہمیں تو پتہ ہے اور ہم ٹائم سے چلیں گے اور فضائل کے مصائب میں پہنچ جائیں گے اور 1 قطرہ رو لیں گے، تبرک لے لیں گے، نتیجہ مل جائے گا، یہ جو ہم نے شکل بگاڑ رکھی ہے مجلس کی ہے نا، اس پر ہم پوری طرح سے قابض ہو گئے۔ اکثر لوگ آتے ہیں کھڑے ہو کے سنتے رہتے ہیں، اب پتہ نہیں یہاں کا ماحول، اب تھوڑا بہت ہم نے یہاں تو دیکھا ہے وہ والی مسجد میں، وہ بیچارے باہر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں اور مجلس ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے باہر سے سن لیا۔ میں ممبئی میں پڑھ رہا تھا عشرہ، مغل مسجد میں 4-5 سال سے پڑھ رہا ہوں، اس سال بھی چیلم کا عشرہ وہیں ہے، تو وہاں جو لوگ گئے ہیں ممبئی مغل مسجد میں، بڑا سا صحن ہے، آبادی بہت وہاں سٹی ہوئی، لیکن ایک بڑا سا صحن ہے مسجد کا، اور ہری بھری گھاس ہے، لوگ اس پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور مجلس ہو جاتی ہے اور وہیں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو آ کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ میزبان نے ہم سے کہا کچھ کیجئے، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب بہرحال بات آ گئی، تو میں نے کہا کہ یہ کچھ ہیں جو مجلس کو یہ سمجھتے ہیں کہ تبرک میں ہی ہے، گھر سے نکلتے ہیں کہہ کے اپنے والدین سے مجلس جا رہا ہوں، آتے ہیں مسجد کے اندر بھی آتے ہیں، گھاس پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور گھاس پہ بیٹھ کے یہ سنتے ہیں کہ مجلس تو سن لی، یہیں سے آواز تو آئی رہی ہے، اور تبرک بھی لے لیا، اور خوشی خوشی گھر چلے جاتے ہیں کہ مجلس میری مکمل ہو گئی، اور جنت کا حساب و کتاب بھی لگاتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آج جب آپ لوگ جو گھاس پہ بیٹھے ہیں جب گھر جائیے گا اور بستر استراحت پہ لیٹیے گا تو ایک چیز پر غور کیجئے گا کہ کیا وجہ تھی، میں گھر سے مجلس کے لیے نکلا تھا، مجلس تک آیا بھی تھا، لیکن حسین نے مجھے اپنی فرش عزا پہ بیٹھنے نہیں دیا، حسین نے مجھے اپنی فرش عزا پہ بیٹھنے نہیں دیا، وہیں بیٹھ کے چلا گیا۔ اس کا مطلب مجھ سے کوئی گناہ ہوا، اس کا مطلب مجھ سے کچھ ایسا ہوا جو حسین نہیں چاہتے تھے۔ تو اپنی اصلاح کیجئے، اور جتنا وقت زندگی کا ہو سکے فرش عزا پہ گزاریے تاکہ وہاں حساب و کتاب میں آسانی ہو جائے۔ اور میں بہت پہلے 6 سال پہلے جب پڑھ کے یہاں سے گیا تھا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ چنئی میں سب سے زیادہ مظلوم جو ہے وہ چنئی کے مرثیہ خان ہیں، تو وہ مظلومیت ابھی بھی ہے، وہ بیچارے ابھی چلے گئے، ضعیف ہیں بیچارے، کمزور، مجھ سے معذرت خواہی کر کے گئے، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اکیلے بیٹھے پڑھ رہے تھے 3-4 آدمیوں میں، تو وہ سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ اب یہ سسٹم ہم نے کیوں کیا؟ دیکھیے آپ جتنے آئے ہیں نا یہ سب ٹائم والے ہیں، آ گئے تھے آپ لوگ سننے، لیکن سننا بھی آپ ہی کو پڑتا ہے، جو نہیں آئے وہ تو نہیں سن رہے نا، سننا بھی آپ ہی کو پڑتا ہے۔ تو کہ یہ کیا ہوا بھائی، ہم آئے بھی اور سنے بھی، کہ اس لیے کہ یہ فرش عزا پیغمبر کا کام کرتی ہے، یہاں جو کچھ بیان ہوا ہے اسے اپنے تک ہضم نہ کیجئے، اپنے آپ کو سنوار کر کے دوسرے عزاداروں کو پیغام پہنچائیے کہ آج مجلس کا پیغام یہ تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو لہٰذا ہمیں اس سسٹم کو سنوارنا ہوگا، اور اگر سسٹم سنور گیا تو ہم خود بخود سنور جائیں گے، پھر وہی ہوگا کہ ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا کہ اس مجلسوں سے کیا کیا لیا جا سکتا ہے۔ اور حسین ابن علی کے یہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے، سلیقے سے لینے والا چاہیے۔ وہاں تو وہ بہت کچھ دے سکتے ہیں، شرط یہ کہ ہم کیا لے سکتے ہیں، کمال یہ ہے وہ بلا وجہ کسی کو نہیں دیتے۔ رشتہ داری ناطے داری میں وہاں کچھ نہیں بڑھتا، وہاں اگر معیار ہے تو ملے گا، نہیں ہے تو نہیں ملے گا، خاندان سے بھی ہو تو باہر کر دیے جاؤ گے، لیکن عجم بھی ہو تو سلمان و منا اہل البیت ہو جاؤ گے، وہاں معیار یہ ہے۔ تو یہ فرش عزا نے دیا بھی اسی دنیا میں۔ دیکھیے خمینی صاحب نے انقلاب کے بعد کیا کہا جملہ، ما ہر چداریم از محرم و سفر است۔ خمینی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی فرش عزا سے ہم نے انقلاب لایا،
حکومت قائم کر دی اسی فرش ازا کے طفیل میں. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر کی. کیوں؟ شاہ نے پابندیاں لگا رکھی تھیں، نہ کوئی میٹنگ کر سکتے ہو، نہ کوئی جلسہ کر سکتے ہو، نہ کوئی لیکچر دے سکتے ہو. کہا مجلس حسین تو کر سکتے؟ کہا ہاں وہ کر لو. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ تمام لیکچر کی جڑ اس مجلس حسین سے نکل گئی. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ساری سخنرانیاں، ساری خطابتیں اس مجلس حسین کی دین ہیں. انسان کو حیات یہاں سے ملتی ہے، انسان کو زندگی یہاں سے ملتی ہے، انسان کو جینے کا سلیقہ یہاں سے ملتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ یہاں سے ملتا ہے. ادب ہم یہاں سے سیکھتے ہیں، احترام ہم یہاں سے سیکھتے ہیں، بزرگوں سے ملنا، ان کا احترام کر لینا، یہ ساری چیزیں ہمیں اس مجلس سے ملتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. یہ ہے ہماری درسگاہ. ہم صحیح سے نہیں استعمال کر رہے ہیں تب اتنے آگے ہیں، اور اگر صحیح سے استعمال کرنے لگے تو کہاں چلے جائیں. اور انشاءاللہ ہے یہ گنجائش آپ میں ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں. جہاں گنجائش نہیں ہوتی وہاں کچھ اور پڑھا جاتا ہے، لیکن جہاں گنجائش ہو وہاں یہ سب پڑھا. آپ میں یہ گنجائش ہے، اور میں نظر رکھتا ہوں ایسا نہیں ہے. آج میں نے گن لیا کہ 60 سے 65 آدمی تھے نماز میں، تو جہاں 65 آدمی نماز میں وہاں 150 تو مجلس میں ہونے چاہیے. برعکس جہاں 150 مجلس میں ہونے چاہیے وہاں 300 نماز میں ہونے چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد. تو کام کیا ہے جو مجلسیں ہیں؟ میں نے پہلے ادھر سے آپ کو تھوڑی سی باتیں بتا دی. اب آئیے میں ادھر پلٹتا ہوں. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں دین کی طرف. تم سمجھ رہے ہو کہ سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ سب کچھ دین کے خلاف ہو رہا ہے، بدعتیں. اچھا اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بیان تو ہے سن 60 ہجری کا، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ 2023 کی باتیں ہیں. امام حسین ہمیں متوجہ کروا رہے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں، ہماری مجلسیں تو صحیح سے ہو رہی ہیں، ہندوستان میں آگ لگے ہم سے کیا مطلب ہے نا. وہ کشمیر میں 34 سال کے بعد کھول دی آزاداری، اب وہ زندہ باد ہونے لگا. دیکھو تو تمہاری جڑیں کاٹ رہا ہے اور تم زندہ باد کر رہے ہو. خوش ہو گئے ذرا سے، جلوس نکل آیا. جلوس کا جو مقصد اور ہدف تھا وہ تو فوت کر دیا تم نے، اور نکال کے بھی کیا کیا. لیکن ہم غفلت کی چادر اوڑھ کے، ارے صاحب ہمارا جلوس نکال دیا. اتنی جلدی حسین کے عزادار کو بے وقوف نہیں بننا چاہیے، باشعور ہونا چاہیے مولا کے عزادار کو. اس لیے کہ مجلسوں کا کام ہے کہ انسان کو غفلت سے نکالے، مجلسوں کا کام ہے کہ انسان کو ظلمت اور تاریکی سے نکالے. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تمہیں ظلمت اور تاریکی سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، آؤ میں نکالوں گا. اچھا کچھ باتیں اور پھر میں وہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ کرتا ہوں. اسی مجلس کے حوالے سے گفتگو چل گئی تو اسے آگے بڑھاتا ہوں. مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہم نے یہ کیا کہ غم منانا ہے. امام حسین علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ امت کی اصلاح چاہیے، امر بالمعروف چاہیے، غرور و تکبر کو ہٹانا ہے. یہ تمام بیانات جس پہ میں توضیح دوں گا انشاءاللہ. اور ہم نے رونا ہے، ماتم کرنا ہے، ثواب لینا ہے، جنت لینی ہے. اب یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی کربلا میں، تو ہم کربلا کو قتل گاہ سمجھتے ہیں یا درسگاہ؟ اور فرق کیا ہوگا قتل گاہ اور درسگاہ میں؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تھوڑی سی باتیں 5-7 منٹ میں انشاءاللہ. حسین ابن علی نے جو کربلا میں قربانیاں دی تو دشمن یہ چاہتا تھا کہ یہ قتل گاہ تک بات سمٹ کے رہ جائے. حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، بات ختم ہو گئی. اگر تمہیں پتہ بھی چل رہا ہے تو حسین پہ رو لو، حسین پہ آنسو بہا لو، اس لیے کہ وہ قتل گاہ ہے نا. مولا حسین کہتے ہیں کہ دشمن میرا یہ چاہتا تھا کہ کربلا قتل گاہ بنے، اس لیے کہ قربانیاں وہاں ہیں، کربلا قتل گاہ بنے. لیکن کرامت حسینی کا تقاضا یہ تھا کہ قتل گاہ کو درسگاہ میں تبدیل کر دیا.
اور درسگاہ ایسی بنائی کہ جو سن 61 ہجری میں 10 محرم کو شروع ہوئی اور یہ درسگاہ قیامت تک جائے گی، کوئی چاہے یا نہ چاہے اس درسگاہ کو قیامت سے متصل ہونا ہے، امام کے ظہور سے متصل ہونا ہے اس درسگاہ کو۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس درسگاہ کا حصہ بن جائیں، درسگاہ رکنے والی نہیں ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں، نہیں بنیں گے تب بھی چلے گی یہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم مجلسیں بند کر دیں، تو ہم بند کر دیں گے تو ہم بند ہو جائیں گے، مجلسیں ہوتی رہیں گی، مجلسوں کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کا وعدہ ہے یہ چلیں گی۔ اب ہم کیسے چلائیں یہ ہم پہ جاتا ہے، ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا لیں۔ تو اب قتل گاہ ہوئی یا درسگاہ ہوئی، اب بچہ بھی کہے گا درسگاہ ہوئی، لیکن جو ہمارا عملی طریقہ ہے، جو ہم عمل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ قتل گاہ ہے یا درسگاہ ہے؟ وہ تو قتل گاہ ہی رہ گئی نا، جو دشمن چاہتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہاں آؤ، رو، ماتم کرو، تبرک لو، گھر چلے جاؤ، ہے نا۔ کچھ لوگوں نے اس میں کیا کہ فضائل سنو، مولا کے فضائل سنو، اور فضائل بھی ایسے سنو کہ جس میں کوئی بھی تربیتی پہلو نہ ہو، صرف بات ان کی ہو رہی ہو جو یہاں رہتے بھی نہیں ہیں، ہے نا، گفتگو ان کے بارے میں ہو جو یہاں ہے بھی نہیں، سن بھی نہیں رہے ہیں، اور فضیلت کی باتیں ہوں، اور یہ تلوار چلی اور وہ ذوالفقار چلی اور ایک ساتھ 70 ہزار لوگ مر گئے، کٹ گئے، سنا ہوگا آپ نے بھی۔ کون سا ایسا لشکر تھا کہ جس میں 70 ہزار ذوالفقار سے کٹتے رہے پھر بھی فوج بچی رہی؟ بھائی 70 کتنا ہو گیا؟ 1,40,000۔ اتنی بڑی فوج کوئی کھڑی نہیں ہوئی سامنے، 2 مرتبہ علی نے تلوار چلائی، سب ختم ہو گئے، اب اس کے بعد کون مرے گا، ہے نا۔ ہم اس بات سے غافل ہیں کہ اہل بیت دنیا میں کسی کو مارنے نہیں بلکہ مرتے ہوئے انسان کو زندہ کرنے ہیں۔ ان کا کام مارنا نہیں ہے، مرتے ہوئے کو حیات بخش دینا ہے۔ ان کا کام کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے بلکہ گمراہ ہوئے شخص کو با ایمان بنا دینا ہے۔ تو یہ معیار ہے ہمارا، ہم اس معیار کے تحت لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہ مجلسیں ہماری اس میں محدود ہو گئی، تو ہم نے قتل گاہ بنائی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ درسگاہ ہے، یا یہ کہ صحیح ٹیچر نہیں مل پا رہا ہے، مسائل ہیں، یا یہ کہ شاگردوں نے توجہ نہیں کی۔ دونوں طرف سے ہے معاملہ، ایک طرف سے نہیں ہے، دونوں طرف سے، دونوں خطا وار ہیں، اور دونوں سے محشر میں سوال ہوگا کہ اتنی بہترین درسگاہ تھی تم کیوں نہیں گئے؟ ابھی بولو IAS کی کوچنگ چل رہی ہے اور سستے میں، ٹوٹ پڑیں گے لوگ، فلاں کوچنگ چل رہی ہے، ٹوٹ پڑیں گے۔ اور یہ کوچنگ جو چل رہی ہے، جو انسان کو انسانیت کی معراج پہ پہنچاتی ہے، وہ تو پیٹ بھرنے تک میں محدود ہو جاتی ہے، یہ انسان کو انسانیت کی معراج۔ تو ہم نے کیا بنایا؟ قتل گاہ، اور بنانا کیا چاہیے تھا؟ درسگاہ۔ اور اگر درسگاہ ہوتی تو اس کے فائدے کیا ہوتے؟ درسگاہ ہوتی تو مرثیہ خان سے پہلے سب آ چکے ہوتے۔ آپ سب پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، آپ استاد سے لیٹ پہنچے کبھی؟ کوشش تو یہی ہوتی نا کہ استاد سے پہلے پہنچ جائیں۔ قلم کاپی جو بتائے گا نوٹ کرنا ہے، اس لیے کہ آگے امتحان ہوگا، تیاری کرنی ہے، پاس کرنا ہے۔ اور یہاں جوان ہیں تب بھی ٹیک لگائیں، بوڑھوں کے ساتھ مشکل ہے بھائی، آپ کیوں ٹیک لگائے ہیں؟ بیٹھے مولوی صاحب کچھ بھی پڑھیں، ہم تو اپنے میں مست ہیں۔ کاپی قلم چھوڑ دیجئے، سکون سے سن لیں، یہی بہت بڑی بات ہے، ذہن میں سپار لیں، سپرد کر لیں، بہت بڑی بات ہے۔ ٹائمنگ جو ہوتی ہے نا، آپ کسی کلاس میں آدھا گھنٹہ لیٹ گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ ٹیچر نے کہا باہر ہی رہو، باہر ہی رہو، آنا نہیں، ڈسٹرب کر رہے ہو کلاس کو، ہے نا۔ یہاں آ جائیں،
مصائب میں بھی آ جائے، میزبان کہتے شکریہ آپ تشریف لائے، ہے نا؟ لیکن وہاں کلاس سے باہر، تو یہاں کیوں نہیں باہر؟ کہ کرامت حسینی کا تقاضا ہے۔ حسین نے چھوڑ دیا ہے، کوئی بات نہیں، اب سدھرو، اب سدھرو، اب سدھرو، میں موقع پہ موقع دیتا رہوں گا تمہیں، جب بھی آؤ گے میں قبول کر لوں گا، میں کریم ابن کریم ہوں۔ لیکن عزادارو حسین کی کرامت کا مس یوز مت کرو، ایک گناہ اور بڑھ جائے گا۔ وہ کریم ہے تو ان کی کرامت کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے موقع دیا ہے تو اس موقع کو ہمیں بے نحو احسن تبدیل کر دینا چاہیے، بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو مجلسوں کو قتل گاہ نہیں درسگاہ بنانا ہے۔ کیا مولانا رونا چھوڑ دیں؟ ایسا تو نہیں سعودی میں کوئی خمسہ پڑھ کے آئے ہو ایجنٹ ہو گئے وہاں، چنئی والوں کو رونے سے منع کر رہے ہیں، رونا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ درسگاہ کا ایک عظیم موضوع ہے گریہ۔ کیوں؟ ایموشنل ہو جاتا ہے انسان، جب آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں نا تو پھر اس کا سینہ پاک ہوتا ہے اور کھلا ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی اس وقت جاتا ہے قلب میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا کردار ہے کہ روتی ہوئی آنکھوں سے ہمیں خدا سے کیا مانگنا ہے، یہ روتی ہوئی آنکھوں سے ہمیں اس فرش عزا سے کیا مانگنا ہے، ہمیں مولا حسین سے کیا چاہیے۔ عاقبت بخیری کی دعا کریں، یا گاڑی مل جائے، یا مکان مل جائے، یا بیٹا صحیح ہو جائے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیاوی جو کہیں اور سے بھی مل سکتی ہیں، لیکن عاقبت بخیری فقط در حسین سے مل سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو یہ اور بات ہے کہ ہم اس مجلس سے استفادہ کیسے کریں، یہ اور بات ہے کہ اس مجلس کو ہم اپنی زندگی کے تبدیل ہونے کا ذریعہ کیسے بنائیں۔ تو ہم اگر اسے درسگاہ سمجھ کے آئیں گے تو ٹائم سے آئیں گے، کسی کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، سب اپنے اپنے وقت پہ۔ وہ جو بندہ مومن ہے جو رائٹ ٹائم آ گیا بیچارہ، آپ نے اپنے حساب سے تو اس کا 1 گھنٹہ برباد کیا، وہ کچھ اور کر سکتا تھا، ہے نا؟ سب آ جاتے، اب مومنین بھی بیچارے انتظار کرتے بھی رہ جاتے ہیں، ابھی تو 9 بجے ہیں، اعلان 10 ساڑھے 9 کا ہے تو 10:30 پہ شروع ہوگی، تو چلا جائے گا، تو گھر میں بھی کچھ نہیں کر پاتے، انتظار میں بھی رہتے ہیں۔ لیکن اگر فکس ٹائمنگ ہو جائے کہ ٹھیک 9:30 بجے شروع ہو جائے گی اور سارے مومنین ٹھیک 9:30 بجے آ جائیں تو 10:30 بجے سب ختم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ٹائم سے بھی ہو جائے گا، نتیجہ بھی لے لیں گے، رزلٹ بھی لے لیں گے، اور یہ بھی ہو جائے گا کہ یا حسین ابن علی ہم نے اپنی درسگاہ اس فرش عزا کو بنا لیا ہے، بقیہ آپ کی کرامتیں ہیں، آپ کا دست کرم ہوگا تو ہم اس درسگاہ سے سیکھ کے بہت کچھ بن جائیں گے۔ آپ دست شفقت رکھیے، ہماری کوششیں جاری ہیں، تو کوشش ہم کریں گے، نتیجہ وہ دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس لیے کہ کائنات کو سسٹم اور نظم اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اہل بیت ہے، اور ہم سب اہل بیت کے ماننے والے، اور اگر بے نظمی دیکھنا ہو تو ہمارے یہاں آ جائیے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے لیا نہیں در اہل بیت، دوسروں نے لے لیا در اہل بیت سے، انہوں نے نظام بنا لیا لیکن ہم نہیں بنا پائے۔ تو یہ ہماری مجلسیں محدود نہیں ہوں گی۔ اب آپ ایک سوال آپ کا رہ جاتا ہے، تو پھر گریہ اور وہ جو روایتیں ہیں، من بکا و ابکا وجب لہ الجنہ، جو روئے اور رلائے جنت واجب ہے، حتیٰ روایت کہتی رونے کی صورت بنائے، تو کیا ہے یہ غلط کہا گیا ہے یا وہاں غلط ہے یا آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ رونا منع نہیں ہے، رونا ہماری زندگی کو حیات بخشے گا، لیکن یہ یاد، اس جملے کو غور سے سنیے اور اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، کام آئے گا۔ رونا مجلس حسین کی ضرورت ہے، لیکن رونا ہمارا ہدف نہیں ہے، ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ جس دن یہ سمجھ میں آ گیا نا تو ہمارے رونے میں بھی جو ہے وہ فرق آ جائے گا۔ ہم اس لیے سوچتے ہیں کہ رو اسی آنسو سے جنت ملے گی، رو لو اسی آنسو سے ثواب ملے گا۔ ہم بدل دیں سوچنا یہ کہ نہیں، ہم روئے ہیں، اب ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں، آنسو آنے کے بعد روتی ہوئی آنکھیں بارگاہ الہی میں استجابت دعا کا سبب بنتی ہے،
فرش ازا استجابت دعا کا سبب بنتی ہے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی شیعت کے لیے، اسلام کے لیے، پرچم اسلام کے لیے، شیعوں کی حفاظت کے لیے، دین قائم رہے، ہم عاقبت بخیر ہوں، دامن اہل بیت ہمارے ہاتھوں سے چھوٹے نہ، مولا حسین ہم وہ کر سکیں جو آپ کرنے گئے تھے کربلا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ کیونکہ امام حسین سے محبت کرنا یہ فطری تقاضا ہے، اور اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ ہر انسان میں محبت ہے حسین کی، ہر انسان میں۔ یہ اور بات ہے کہ اسے پالش کر کے کتنا چمکا سکتا ہے، ورنہ ہے، میں اس کو ثابت کروں گا انشاءاللہ اگر یاد رہا تو۔ ہر انسان میں وقت پیدائش، وقت تولد، اس کے قلب میں حسین کی محبت ہے۔ یہی بات کر لوں ورنہ بعد میں ہو سکتا نہ یاد آئے۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے نا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان کے گھر جو پیدا ہوتا ہے، کسی کے بھی گھر پیدا ہو، کیونکہ آگے کی بھی جو روایت ہے نا وہ واضح بھی کرتی ہے، کسی کے گھر پیدا ہو، مذہب و ملت کی قید کے بغیر انسان پیدا ہوا ہے تو فطرت اسلام پہ ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فطرت اسلام پر ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ماں باپ اپنے ماحول کے تحت اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یہ مکمل روایت ہے۔ پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، ماں باپ یا ساتھ میں رہنے والے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ البتہ اس حدیث کو اب میں جب پڑھتا ہوں تو تھوڑا سا بدل دیتا ہوں 2023 کے اعتبار سے۔ رسول اللہ نے اس وقت کیا کہا؟ یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ وہ زمانہ اب ختم ہو گیا، اب یہودی نصرانی نہیں بناتے ہیں، اب کیا بناتے ہیں؟ ہاں، ہندو کہاں بناتے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، پیدا ہوتا ہے شیعہ کے گھر میں، ماتمدار کے گھر میں، حسین کا عزادار ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں رہنے والے اسے ملنگی بنا دیتے ہیں، اخباری بنا دیتے ہیں، نصیری۔ اللہ نے کتنا بہترین موقع دیا تھا کہ زندگی بھر حسینی رہے، اس لیے کہ حسین والوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، زندگی بھر حسینی رہے۔ نہ جانے کس مصیبت اور کس کثافت نے گھیر لیا، حسینیت سے ہٹا کے اپنے نام کے سامنے ملنگی لگا لیا، اخباری لگا لیا، نصیری۔ اللہ نجات دے، صلوات پڑھ دے محمد۔ کتنا اچھا تھا، سب حسینی حسینی کہتے تھے، حسین کا عزادار، حسین کا ماتم۔ اب کتنا برا ہو گیا، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے۔ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے بچہ، اور پھر اللہ ایک دوسری قرآن کی آیت میں یہ کہتا ہے کہ آیت میرے ذہن میں نہیں رہ گئی، کہ مولا کائنات کی شان میں ہے یہ آیت کہ وہ لوگ جو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ اور راہ خدا میں کام کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، مومنین کے قلوب میں ان کی محبت۔ سیجعل الرحمن ودا، سیجعل لہم الرحمن ودا، آخری آیت کا یہ حصہ کہ اللہ ان کی محبت مومنین کے قلوب میں ڈال دیتا ہے۔ میں لے آیا، فطرت اسلام پہ پیدا ہوا تھا، دین کے لیے آپ آگے بڑھے، مولا کائنات کے لیے یہ آیت ہے، دین کے لیے آپ آگے بڑھے، سب کچھ کیا آپ نے، اللہ نے مومنین کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ تو وہ جو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا تھا، حسین کی محبت پیدائش کے اعتبار سے لے کے آیا تھا، پالش نہیں کیا تو گرد و غبار نے گھیر لیا اور ختم ہو گئی، روز بروز پالش ہوتی رہی تو چمک کر کے حسین کا عزادار بن گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی فرش عزا کو اس منزل تک پہنچائیں کہ دنیا کی بہترین سے بہترین کوچنگ بھی فیل ہو جائے، دنیا کے بہترین سے بہترین ریسرچ سینٹر فیل ہو جائے، کہ جو حسین کی بارگاہ سے ملتا ہے وہ کائنات میں کہیں سے نہیں ملتا۔ یہ کہیں لوگ، یہ کب کہیں گے؟ کسی کو پیسہ کھلانے سے کوئی نہیں کہے گا،
چائے پلانے سے کوئی نہیں کہے گا. کب کہیں گے؟ ہمارا کردار دیکھ کے کہیں گے، ہمارا اخلاق دیکھ کے کہیں گے. معاشرے والے دیکھیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ وہی لوگ ہیں جو کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ وہی لوگ ہیں جو باطل کا سپورٹ نہیں کرتے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہتے ہیں. پھر وہ کہیں گے یہ حسین کے ماننے والے عجیب ہیں. اتنی گمراہ دنیا ہے لیکن یہ حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ثابت قدم ہے. دنیا کی گمراہیاں انہیں گھیر نہیں پاتی، اس لیے کہ ان کی فرش اعضاء انہیں ہر روز اپڈیٹ کر دیتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد تو دینے کے لیے حسین ابن علی کے پاس بہت کچھ ہے. حسین ابن علی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرد میدان کون ہے اور جو مجھ سے لے. اور محبت کی بات جو ہے، محبت تو سبھی کر لیتے ہیں. جس پہ میں نے یہ رخ موڑا، کیوں سب کر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ڈال رکھی ہے محبت ایسی. کردار امام حسین کے مدنہ مولا حسین خود کہتے ہیں کہ ہم سے محبت کرنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کو ہم سے کچھ ملا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے جلوسوں میں، تعزیے میں ہمارے غیر مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں. ان سے پوچھو کیوں آئے ہو؟ کہ کہیں نہیں مراد پوری ہو رہی تھی، یہی ملا ہے نا. تو وہ اس لیے حسین سے محبت کرتے ہیں کہ ان کو کچھ ملا ہے. کہ کچھ اور محبت کرنے والے ہیں، وہ کیوں؟ کہ وہ ملنے کی امید رکھتے ہیں کہ ان کو ملا ہے تو ہم کو بھی ملے گا، تو ہم بھی چلیں. یہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اپنے والوں کی بات نہیں ہو رہی. ملا ہے، ملنے کی امید رکھتے ہیں. ایک تیسری قسم کے لوگ ہیں، اب ہماری بات آ رہی ہے. ایک تیسری قسم کے لوگ ہیں، وہ مجھ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ میں نے کربلا میں توحید بچائی، رسالت بچائی، امامت بچائی، اللہ کا دین بچایا، انسانیت بچائی. میں نے کربلا میں سب کچھ نجات دیا اللہ کے. وہ مجھے اللہ کا ولی سمجھ کے مجھ سے محبت کر دے. پھر مولا حسین آخری جملہ کہتے ہیں جو ہمارے دلوں کو باغ باغ کر دیتا ہے. مولا حسین کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرے محبت کرنے والے ہیں نا، ان سے میں بھی محبت کرتا ہوں. اور محبت جب 2 طرفہ ہو تب فائدہ ہوتا ہے. ایک طرفہ محبت میں خودکشی کرنی پڑتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. تو ہم وہ بنے اور اس مقصد سے بنے. ہم بھی سسٹم نہ رکھیں کہ محبت کرو جنت مل جائے گی، ہے نا. محبت کرو جنت مل جائے گی، محبت کرو کامیاب ہو جاؤ. جنت ونت. آخری جملہ کہہ کے اور ربط مصائب دیتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے ساتھیوں سے کیا کہا کہ یہ مجھ سے بیعت کی بات ہے اور یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. تم کربلا تک آ گئے میرے ساتھ، میرے لیے بہت ہے. جاؤ چلے جاؤ، بیعت میں اٹھا لیتا ہوں. اب جو جملہ جس کے لیے ہم نے زحمت، اگر تم جنت کی لالچ میں آئے تھے، میں حسین تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ. اگر حسین کا عزادار جنت کے لیے ہوتا تو سب چلے جاتے. کربلا میں کوئی ایک نہ جا کر کے یہ بتا رہا ہے حسین کی محبت جنت کے لیے نہیں ہوتی. حسین کی محبت جنت کے لیے نہیں ہوتی، کردار بنانے کے لیے ہوتی ہے، انسانیت کی معراج حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور جب حسین کی محبت اگر کسی کو صحیح سے مل جائے تو پھر اسے شفاعت حسین کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ حسین کی طرف سے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے. اور جس بزم میں رہتا ہے اس بزم کو لے کے جنت میں جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. دیکھ لیا آپ نے، مثال میں نے واضح کر دیا. ایک آدمی نہیں گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آیا نہیں تھا جنت کی لالچ میں. اگر جنت کے لیے آیا ہوتا تو فوراً چلا جاتا کہ مولا آپ نے ضمانت لے لی. کوئی معمولی آدمی تھوڑی نا امام حسین علیہ السلام. اگر ضمانت لے لی تھی تو جنت یقینی تھی، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. لیکن یقینی جنت حاصل کرنے کے بعد حسین کے ساتھیوں نے یہ بتایا کہ اس کے بعد راہ خدا میں جان لٹا دینا یہ حسین کے ساتھیوں کا کام. اللہ اکبر. اور وہی سرما تھے جنہوں نے کربلا میں دکھایا کہ دیکھو دشمن اسے قتل گاہ بنانا چاہتا ہے
لیکن ہم 72 سے ایسی درسگاہ بنائیں گے کہ قیامت تک کے یزیدی طوفان اس درسگاہ کا کچھ نہیں کر سکتے. اور ہوا بھی وہی. آج ہم کسی لائق ہیں تو اس فرش عزا کے صدقے میں. آج ہم اگر کسی لائق ہیں تو حسین ابن علی کے صدقے میں. اگر ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کی تو حسین ابن علی کے صدقے میں. اگر ہم نے رسالت کو سمجھا تو حسین ابن علی کے سمجھا. اگر ہم نے قیامت کو سمجھا تو حسین ابن علی کے صدقے میں. اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ در حسین تک آ سکے. لیکن اب ہمارا فریضہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اب ہم معمولی نہیں ہیں، ہم حسین والے ہیں. اب ہمارا فریضہ بڑھ جاتا ہے. اب اگر ہم پر انگلیاں اٹھی تو یہ انگلی حسین ابن علی پہ اٹھے گی. اگر ہمارے کردار سے کسی کو ٹھیس پہنچی تو وہ پلٹ کے کہہ سکتا ہے کہ تم تو حسین کے ماننے والے ہو، تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو یہ انگلی حسین پہ اٹھے گی. تو لہٰذا ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے بھی حسین کو بچانا ہے، حسین کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے جس کو آگے بڑھانے کے لیے حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں قربان ہو گئے. عزادارو، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ محرم کے وہ ایام ہیں کہ اہل حرم قیدی بنے ہوئے ہیں. عاشور کے بعد 11 محرم کو اہل حرم کو قید کر لیا گیا. زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھین لی گئی. سید سجاد وہ بیمار جو غش کے عالم میں پڑا تھا، وہ بیمار جو جلتے ہوئے خیمے سے خود باہر نہیں آ سکتا تھا، 11 محرم کو اس کے ہاتھ میں اس ناکے کی مہار دے دی گئی جس پہ اس کی پھوپھی برہنہ سر بیٹھی تھی. عجیب منظر ہے عزادارو. سید سجاد کے لیے باپ کی شہادت، بھائی کی شہادت ایک طرف اور پھوپھی کا برہنہ سر ہو جانا ایک طرف، اور وہ بھی ناکے کی مہار تھام کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار. سجاد آگے آگے قافلہ لے کے چل رہے. میں نہیں جانتا یہ قوت سجاد کو کہاں سے ملی، میں نہیں جانتا یہ صبر سجاد کو کہاں سے ملا، یہ قلب سجاد کو کہاں سے ملا. یقیناً سجاد کا اس اللہ سے رابطہ تھا جس نے سجاد کو جوڑ کے رکھا تھا. اللہ اکبر. اونٹ کی اس مہار کو لے کے آگے بڑھے، اور غضب یہ ہوا، ظلم یہ ہوا کہ قافلے کو ادھر سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. اے عزیزو، ایک عجیب منظر. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب کی نظر پڑی کہ سجاد کے چہرے کی کیفیت بدل رہی ہے. شہداء کے لاشوں کے درمیان قافلہ ہے، سجاد کے چہرے کی کیفیت بدل رہی ہے. زینب تڑپ گئی، خود کو ناقے سے گرا دیا تاکہ سجاد کی توجہ ہٹ جائے. اے میرے لال، تمہاری کیا کیفیت ہے میرے بیٹا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری روح جنت کو مفارقت کر جائے. کربلا ہے ابھی، کوفہ ہے ابھی، شام ہے. سجاد، منزلیں طے کرنا ہے. سجاد نے روتی ہوئی آنکھوں سے ایک عجیب جملہ کہا. اے پھوپھی اماں، سب کچھ برداشت ہے، لیکن انصاف سے بتائیے کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو اور وہ کفن بھی نہ دے سکے. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. پروردگارہ، ان آوازوں پہ رحمت نازل کر جو غم حسین میں بلند ہوتی ہیں. اے عزادارو، سجاد کی یہ کیفیت تھی. میرے لال، شام و کوفہ کی منزلیں ہیں. میرے لال، اسلام کو نجات دینا. میرے لال، بابا کے مشن کو یزید کے دربار تک پہنچانا ہے. اے میرے لال، سجاد کی کیفیت کچھ سنبھلی، لیکن وہ صابرہ زینب جو سجاد کو سمجھا رہی تھی، جب بھیا کے لاشے کی طرف پلٹی تو اس کی کیفیت عجب ہو گئی. بھیا کے لاشے کی طرف پلٹی تو عجب کیفیت ہو گئی. تاریخ کہتی ہے لاشے کے قریب آ کے ایک عجیب و غریب جملہ کہا. انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو وہی حسین ہے جو آغوش رسالت میں کھیلتا تھا؟ کیا تو وہی حسین ہے جو علی کا نور نظر، فاطمہ کا لخت جگر؟ ارے یہ دشمنوں نے کیا کیا!
پھر لاشے کو ہاتھ لگایا آسمان کی طرف، اللہم تقبل، اے میرے معبود اس زینب کے ہدیے کو قبول کر، اس قربانی کو قبول کر لینا۔ شاعر کہتا رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، آیا پانی جو نظر تشنہ دہن یاد آیا۔ ارے لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ اے بھیا زینب کفن نہیں لائی، بھیا زینب تو اتنی مجبور ہو گئی کہ سر پہ چادر بھی نہیں ہے بھیا، اگر چادر ہوتی تو آپ کی لاش پہ اڑا دیتی۔ اے بھیا زینب بے کفن لاشاں چھوڑ کے جا رہی ہے، لیکن میرے بھائی زینب وعدہ کرتی ہے آپ کے مشن کو کوفہ اور شام کی منزلوں تک پہنچائے گی۔ بھیا زینب کو معاف کر دینا، بے کفن لاشے کو چھوڑ کے مقتل سے جدا ہو۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود عزاداروں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ان آنسوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے معبود شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ میرے معبود ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس فرش اعضا کو اپنی درسگاہ بنا سکیں، اور اس درسگاہ کے ذریعے مولا حسین کے ایسے عزادار بن جائیں جیسے مولا حسین چاہتے ہیں۔ اے میرے معبود جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض میں ادائیگی ہو جائے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار مہیا ہو جائے۔ اے میرے معبود اس پرآشوب زمانے میں جلد از جلد ہمارے دور کے امام کا ظہور ہو جائے، ہمارا شمار ان کے سپاہیوں میں ہو۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَاتَمِ حسین۔